بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے حافظ بشارت علی قادری۔ میں اپنے اس چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، مرحبا کہتا ہوں۔ معزز ناظرین، آج جس ٹاپک پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں یہ بڑا ہی پیارا اور دلچسپ قرآنی واقعہ ہے اور عجیب الشان واقعہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ پاک نے بنی اسرائیل والوں پر جو نعمت نازل فرمائی، ہم سے جو پہلی امت گزری بنی اسرائیل، اس کا ذکر فرمایا اور ان پر نازل ہونے والی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت من و سلوہ کا ان پر نازل فرمانا ہے۔ لیکن ہم نے من و سلوہ کے حوالے سے سنا تو ہے، لیکن یہ اصل میں ہے کیا؟ من و سلوہ کسے کہتے ہیں؟ یہ کیا چیز تھی؟ یہ کیوں اللہ نے نازل فرمایا بنی اسرائیل والوں پر؟ اور یہ کتنی بار نازل ہوتا تھا؟ یہ کتنی چیزیں ہیں من و سلوہ کے اندر جو تھیں؟ یہ سارے سوالات اور بہت ساری مزید دلچسپ معلومات انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہیں، تو ضرور ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ آئیے اپنی ویڈیو کو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ واقعہ ہے اس وقت کا کہ جب بنی اسرائیل ملک شام کے اندر موجودہ جو بیت المقدس ہے، فلسطین ہے، اس کے اندر آباد تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ کی جب حکومت مصر کے اندر قائم ہوئی تو بنی اسرائیل والوں نے ہجرت کی اور ملک شام سے ہجرت کر کے یہ مصر کے اندر آ کر آباد ہو گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ ٹاکرا ہوا، تو فرعون چونکہ بہت مشکلات پہنچاتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح سے تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ اس کو میرے رستے سے ہٹا دے تاکہ میں دین اسلام کی اچھے طریقے سے خدمت کر سکوں اور تبلیغ کر سکوں۔ یہ بار بار مسلمانوں کو تنگ کرتا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور فرعون کو دریائے نیل میں اس کے لشکر سمیت پانی کے اندر غرق فرما دیا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے خوف سے بالکل مطمئن ہو گئے کہ اب یہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کی طرف سے اب اس کے خطرات سے اطمینان نصیب ہوا، تو اللہ پاک نے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ اب بنی اسرائیل والوں کو تیار کریں اور دوبارہ ملک شام کی طرف ہجرت کریں، اور وہاں جو قوم اس وقت آباد ہے، جب بنی اسرائیل والوں نے ہجرت کی تھی تو وہاں ایک قوم آباد ہوئی جس کو قوم عمالقہ کہتے ہیں۔ انہوں نے بیت المقدس پر ملک شام پر قبضہ کر لیا، اور یہ بہت سخت قسم کے کافر تھے اور بڑے جنگجو تھے، بہت طاقتور تھے اور بڑے ہی ظالم لوگ تھے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ ان بنی اسرائیل والوں کو ساتھ لیں اور جا کر اس قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کریں اور فلسطین کو آزاد کروائیں، وہاں اسلامی نظام کو نافذ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقریباً 6 لاکھ بنی اسرائیل والوں کو اپنے ساتھ تیار کیا اور 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں کی فوج لے کر آپ روانہ ہوئے۔ اب جب جیسے ہی بنی اسرائیل والے فلسطین کے اندر اور ملک شام کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے غداری کی، انہوں نے جنگ کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے، یہ تو بڑے ظالم لوگ ہیں، یہ تو بڑے جابر لوگ ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے یہ تو ہمیں مار دیں گے، تو آپ جانے، آپ کا خدا جانے، جائیں اپنے خدا کے ساتھ اکیلے جا کے جنگ کریں، ہم جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا افسوس ہوا اور بڑے غمگین رنجیدہ ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ یہ کیسی قوم ہے، انہوں نے پیچھے سے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن یہاں آ کر یہ غداری کر رہے ہیں اور یہ جہاد سے انکار کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا، اللہ پاک بھی ناراض ہوا، اور اللہ نے اس نافرمانی کی سزا ان کو یہ دی کہ جس میدان کے اندر وہ ٹھہرے ہوئے تھے اس میدان کو میدان طیہ کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو یہ سزا دی کہ 40 سال گزر گئے، وہ اسی میدان کے اندر بھٹکتے رہے، اسی میدان کے اندر گھومتے پھرتے رہے، نہ پینے کے لیے پانی تھا اس میدان میں، نہ کھانے کے لیے کچھ تھا، اور وہ بالکل چٹیل میدان تھا، اور وہ گھومتے پھرتے کہ ہم یہاں سے باہر نکلیں، شام کو پھر اسی جگہ پر آ کر رک جاتے، اور یہ سلسلہ 40 سال تک جاری رہا۔ جب یہ معاملہ شروع ہوا، انہوں نے نافرمانی کی اور وہ اس کے اندر قید کر دیے گئے اور باہر نہ نکل سکے، تو چند دن انسان تھے
تو پیاس کے ساتھ ہی نڈال ہو گئے، بے قرار ہوئے، بھوک نے ستانا شروع کیا، کوئی ادھر گر رہا ہے، کوئی ادھر گر رہا ہے، اور مرنے کو جو ہے وہ اب ان کا وقت نظر آ رہا ہے کہ بالکل قریب ہے اگر کچھ کھانے پینے کو نہ ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، چونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ اسی میدان میں تھے، تو آ کے کہنے لگے کہ یا نبی اللہ، ہم معافی مانگتے ہیں اپنے رب سے، دعا کیجئے اللہ ہمارے لیے کچھ کھانے پینے کا اہتمام فرمائے ورنہ ہم مر جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اس پر اللہ پاک نے آسمان سے ان کے لیے کھانا نازل فرمایا، جس کو من و سلوہ کہتے ہیں۔ مفتی عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صاحب عجائب القرآن ما غرائب القرآن، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ من جو ہے یہ ایک سفید طرح کا حلوہ تھا، شہد کی طرح میٹھا تھا، یا پھر یہ سفید شہد ہی تھی، اور جو سلوہ ہے یہ پکی ہوئی اور بھونی ہوئی بٹیرے تھیں۔ اب یہ کتنی بار نازل ہوتا؟ فرماتے ہیں کہ جو من تھا، یعنی جو شہد کی طرح کا حلوہ یا شہد تھا، یہ روزانہ اللہ پاک ان پر آسمان سے بارش کی طرح نازل فرماتا تھا اور وہ اس کو کھاتے تھے۔ اور جو بھونی ہوئی بٹیرے تھیں جس کو سلوہ کہا جاتا ہے، یہ ہوا کے ساتھ اللہ آسمان سے نازل فرماتا تھا اور ان کے پاس یہ آتی اور وہ اس کو کھاتے تھے۔ لیکن اللہ پاک نے ان کو یہ حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو جمع کرنے کا کوئی بھی تمہیں حکم نہیں ہے اور اجازت نہیں ہے، جتنا نازل ہوتا ہے جتنی طلب ہے کھا لو، باقی جو ہے اس کو چھوڑ دو، اکٹھا کر کے ذخیرہ نہیں کرنا، اس کو جمع کر کے نہیں رکھنا، ورنہ یہ اللہ کی حکم عدولی ہوگی اور نافرمانی ہوگی۔ اس واقعے کو اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر سورہ مائدہ کے اندر تفصیلاً بیان فرمایا ہے، اور من و سلوہ کے حوالے سے مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا۔ پہلے سپارے میں اللہ پاک نے اس کو یوں بیان فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ارشاد فرمایا اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل فرمایا۔ تو یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت تھی۔ اب معاشرے کے اندر کچھ ضعیف الاعتقاد اور کم ظرف لوگ بھی ہوتے ہیں۔ برادران اسلام، اللہ پاک کا حکم تھا کہ اس کو جمع نہیں کرنا، لیکن ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ پتہ نہیں کل کو یہ کھانا دوبارہ نازل ہو یا نہ ہو، تو ہم بھوکے نہ مر جائیں اگر کل کو یہ آسمان سے کھانا نہ اترا۔ تو انہوں نے کچھ کھانا جمع کر لیا اور چھپا کے رکھ لیا۔ اب اللہ پاک تو انہ علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دلوں کو حالات کو بھی جانتا ہے۔ جو چھپا کے کر رہے ہیں یہ کس سے چھپا رہے تھے؟ اللہ سے تو کچھ نہیں چھپا سکتے۔ اب اللہ پاک نے اس نافرمانی کی ان کو یہ سزا دی کہ جو انہوں نے جمع کیا ہوا تھا وہ سڑ گیا، خراب ہو گیا، بدبودار ہو گیا، اور اس کے بعد دوبارہ ان پر آسمان سے یہ نعمت نازل نہیں ہوئی، وہ بھی بند ہوگی۔ اسی واسطے ہمارے پیارے آقا کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل والے نہ ہوتے اور وہ یہ اللہ کی نافرمانی نہ کرتے، جمع نہ کرتے جو اللہ نے جمع کرنے سے منع فرمایا تھا، تو کھانا قیامت تک کبھی خراب نہ ہوتا، گوشت قیامت تک نہ سڑتا اور نہ یہ بدبودار ہوتا۔ یہ اس تاریخ سے شروع ہوا جب بنی اسرائیل والوں نے اللہ کی یہ نافرمانی کی۔ تو یہ ایک دلچسپ بات بھی ہے، اس سے پہلے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کھانا نہ کبھی خراب ہوا تھا، نہ گوشت کبھی سڑا تھا اور نہ بدبودار ہوا تھا۔ یہ جب بنی اسرائیل والوں نے گستاخی کی، نافرمانی کی، تو اس تاریخ سے کھانا خراب ہونا شروع ہوا، بدبودار ہونا شروع ہوا، اور گوشت جو ہے اگر زیادہ دیر پڑا رہے تو یہ سڑنا شروع ہو گیا۔ تو یہ تھا آج کا قرآنی بڑا ہی دلچسپ واقعہ۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، اور چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب فرما لیں۔ انشاءاللہ ہم اسی طرح کی بہت ساری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ کے سامنے لے کر، قرآن مجید کے واقعات لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔